کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک سوال کرنا تھا جو دو چار مختلف لوگوں نے مجھ سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ زیر زبر کی بات کرتے ہیں تو قرآن شریف میں زیر اور زبر جو ہے حجاب بن یوسف نے لگوائے تاکہ اس کے صحیح معنی نکل سکیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، کئی ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہونے کے 200 سال بعد کتابچے کی شکل میں آیا، کتاب کی شکل میں، اس سے پہلے نہیں آیا تھا، تو وہ 200 سال بعد جو ہے نا یہ کتاب کی شکل میں آیا۔ اور اس کو کس نے کتاب کی شکل دی؟ اور یہ کہ حجاب بن یوسف نے کہ واقعی میں زیر و زبر لگوائے تھے، تو اس کا جواب قائل نہیں دیجیے۔ اگر کوئی آرٹیکل ہو تو وہ سینڈ کر دیجئے۔ میں نے آرٹیکل آپ کے کافی پڑھ لیے لیکن ان میں اس کا جواب نہیں آیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا واقعی میں پہلے عربی کے اندر زیر زبر نہیں ہوتے تھے تو بغیر زیر زبر کے جو ہے نا عربی زبان بولی جاتی تھی؟ السلام علیکم جی، آپ کا سوال ہے کہ قرآن پہ اعراب جو ہیں وہ بعد میں لگوائے گئے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں، اور ساتھ آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ واقعی میں درست ہے کہ قرآن پہ اعراب نہیں تھے اور اس میں بعد میں لگوائے گئے، اس بات میں کیا صداقت ہے؟ اور پھر آپ نے اس کو اپنے سوال کو فردر ایکسٹینڈ کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ 200 سال کے بعد کتابی شکل میں آیا۔ یہ آپ کے اصل میں سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جہاں تک اعراب کا تعلق ہے تو اعراب تو ابھی بھی عربی زبان پہ نہیں ہوتے۔ دیکھیے، آپ عربی زبان کے اخبار دیکھ لیجئے، عربی کی کتابیں دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ پہ جائیے، کوئی بھی اخبار عربی کا دیکھیے، اعراب نہیں ہوتے۔ عربی ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے، اس پہ جو سلائیڈز چلتی ہیں، ٹائٹلز چلتے ہیں، کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ تو اعراب جو ہیں وہ یقیناً بعد میں لگے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے پڑھ لیں، یہ مطلب تھا۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے بھی بیچ میں ایڈ کیا کہ ہم اعراب پہ زور دیتے ہیں۔ بھائی، ہم اعراب پہ زور نہیں دیتے، ہم یہ بتاتے ہیں، آپ کسی آرٹیکل میں ضرور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ اپنے بیانات کو مستقل رکھنے کے لیے جو اعراب ہیں، اعراب کی جگہ قرآن جو ہے وہ حروف استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں نا، قرآن حروف استعمال کرتا ہے۔ جیسے اعراب جو ہیں وہ ہاف آواز ہوتی ہے حروف کی، واولز کی۔ تو جیسے فرض کر لیجئے الف ہے، آیا، آدھی آواز آئے، اور یا ہے، اس کی جگہ وہ زیر آ گئی، کسرہ جسے کہتے ہیں، الف کی جگہ جو ہے وہ فتح آیا، اور اسی طرح جو ضمہ ہے جسے ہم پیش کہتے ہیں وہ واو کی ہاف آواز ہے۔ تو قرآن یہ اپنے بیانات کو مستقل رکھنے کے لیے زیادہ تر قرآن میں جو ہے وہ حروف استعمال ہوئے ہیں اعراب کی بجائے، تاکہ کوئی اس میں رد و بدل یا تبدیلی نہ کر سکے۔ جہاں الف کی آواز تھی، قرآن نے الف استعمال کیا، اور یہ اسٹائل چلتا تھا، الف استعمال کیا، اس کی ضمہ کی ضرورت تھی، واو استعمال کیا قرآن نے، اور پھر جہاں جو ہے وہ کسرہ کی ضرورت تھی، یا استعمال کیا۔ یہ اسٹائل جیسے بتایا کہ یہ چلتا تھا، یہ آرٹیکل میں موجود ہے، آپ کو مل جائے گی یہ بات۔ تو یہ سب کچھ پہلے شروع سے یہ چلتا تھا۔ پہلی جو تحریریں تھیں اس میں اعراب کی بجائے وہ اس کو تحریر کو مستقل رکھنے کے لیے جو طریقہ تھا قرآن نے وہی اسلوب اپنایا، اور اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اب اعراب صرف اس لیے لگائے کہ اس چیز کو مزید پکا کیا جا سکے۔ کہیں ہو سکتا ہے اعراب میں غلطی بھی ہو جائے، ہو گئی ہو کسی سے، تو وہ بھی ہم بیچ بیچ میں دیکھ لیں گے کہ کہاں کیا آ رہا ہے۔ ویسے تو عربی کی تحریر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ اعراب خود بخود وہ بنتے چلے جاتے ہیں، تنوین خود بخود بنتی ہے، وہ ایسے اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تنوین بھی بنتی ہے، اعراب بھی بنتے ہیں۔ زبان فی البدی طور پہ الفاظ جیسے زبان کے نکلتے ہیں منہ سے، ادائیگی ہوتی ہے تو وہ خود بخود ویسے بنتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی زبان میں دیکھیں، اردو میں بھی تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کون سا اعراب لگتا ہے، کہیں لگا دیتے ہیں لیکن زیادہ تر لگتا نہیں، لیکن ادائیگی وہ آپ ویسے کرتے ہیں۔ تو وہ اعراب والا کوئی چکر نہیں ہے، قرآن اس سلسلے میں آزاد ہے۔
عراب لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، آپ اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، کیونکہ اس کے الفاظ ایسے ہیں، وہ اس کو قدرتی طور پر عراب سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ عراب لگے ہوں تب بھی وہی بات ہے، نہ ہو تب بھی وہی بات ہے، کیونکہ عربی تو بغیر عراب کے پڑھتے ہیں اپنی تحریروں کو، اخبار وغیرہ جیسے میں نے بتایا۔ اچھا، اب اگلی بات آپ کی ہے کہ یہ لکھا گیا 200 سال کے بعد، یہ بھی شوشہ اڑایا ہوا ہے لوگوں نے۔ جو پتھر کے اوپر کنندہ جو قطعات ملے ہیں، پتھر کی ٹکڑیاں تختیاں ملی ہیں کھدائی میں قرآن کی، وہ تو بہت پہلے سے ہیں، تو وہ لکھی ہوئی شکل میں تھی۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ دوسرا آپ نے سنا ہی ہوگا حضرت عثمان کے نسخہ، حضرت عمر کا نسخہ، بکر کا نسخہ، تو یہ سب نسخے تھے ہی نا، تو یہ کوئی 200 سال کے بعد تو نہیں تھے نا۔ دیکھیے نا، آپ خود سوچیے نا، یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں نا، تو نسخے موجود تھے۔ نسخے سے مطلب کیا مطلب ہے؟ نسخ، لکھا ہوا، تحریر، نسخ تحریر کو کہتے ہیں۔ تو وہ تحریری شکل میں موجود تھا قرآن، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لکھا گیا، یہ تو اڑائی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی۔ تحریری شکل میں موجود تھا، اور تحریر اسی شخص نے کی جس کے اوپر نازل ہوا، وہ چاہے پتھر پہ کی، کسی بھی چیز پہ کی، اس کے بعد کاغذ پہ آ گئی، کچھ بھی ہوا، لیکن تحریر کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور لوگوں نے حفظ بھی کیا، وہاں سے بھی چلا آ رہا ہے، تو اس میں غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ تحریری شکل میں منتقل ہوا ہے، نسخہ منتقل ہوا ہے، یہ ایسے نہیں منتقل ہوا بات در بات، جیسے فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں سے فلاں بات مروی، وہ نہیں ہے۔ یہ نسخ سے نسخہ ہے، نسخہ تحریر کو کہتے ہیں، یہ تحریری شکل میں منتقل ہوا ہے، اس لیے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ ویسا نہیں ہے جیسے حدیثیں یہ وہ منتقل ہوئی ہیں، وہ زبانی کلام میں منتقل ہوئی ہیں۔ یہ ہمیشہ نسخ سے نسخہ، ورشن، نسخہ، دیکھیے جہاں بھی لکھا ہوا آپ پائیں گے، آپ قرآن کا نسخہ لکھا ہوا دیکھیں گے، یعنی نسخہ مطلب نسخ، پرسکرائبڈ، تو یہ پرسکرائبڈ رہا ہے ہمیشہ سے، اس لیے اس میں غلطی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔